السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ آپ سب نے دیکھا کہ جیسا کہ آج عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے، اس کے حوالے سے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کا تیسرا دور فی الحال جاری ہے، چل رہا ہے اس وقت، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ افطاری کے بعد ان کا جو تیسرا دور ہے مذاکرات کا تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ اور حکومت کے درمیان، وہ دوبارہ سے شروع ہوگا تیسرا دور اس کا۔ پہلے بات کرتے ہیں ہم عمران خان صاحب کا، جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے 2-3 باتیں کی ہیں اور بڑی لاجیکل سی باتیں کی ہیں انہوں نے، جو اپنے خطاب سے انہوں نے کہا۔ فرسٹ آف آل تو انہوں نے یہ جو خطاب کیا ہے یہ لیٹ کیا ہے، دیر سے کیا ہے، کیونکہ ان کو اتنی دیر خاموش رہنا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اب جو کیا ہے تو تھوڑا سا دیر سے کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے 2-3 جو باتیں کی اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے پہلی بات تو یہ کی کہ اگر ہم سفیر کو نکال دیتے ہیں، فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں ملک سے، تو کیا کسی کے پاس اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ دوبارہ گستاخی نہ ہو؟ اس چیز کی انہوں نے کہا۔ اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس چیز کو اس فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیتے ہیں تو اس سے فرانس کو کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرانس کو اس چیز سے کوئی فرق پڑے گا؟ ہمارا امیج کیا جائے گا؟ بالفرض ہم نکال دیتے ہیں فرانس کے سفیر کو، تو میں نے جیسے آپ کو پہلے ویڈیو میں ایک دفعہ کہا تھا کہ بذات خود تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا آپس میں ایکا نہیں ہے۔ وہ بذات خود تو کافر ہیں، جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کافر، اور وہ ہیں بھی کافر۔ ان کا آپس میں ایکا اس طرح ہے کہ آپ نے کسی ایک کو چھیڑا تو پورا یورپ آپ کے خلاف ہے، اور یورپ میں 26 ممالک آتے ہیں، اور وہاں پر آلموسٹ 2.2 ملین پاکستانی رہتے ہیں، مقیم ہے، وہاں پہ کام وغیرہ کرتے ہیں۔ تو کیا ان کو کوئی فرق پڑے گا؟ بالفرض ہم فرانس کا سفیر نکال دیتے ہیں، آگے سے کوئی اور ملک اس طرح کوئی حرکت کرتا ہے، کوئی اور ملک گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کا بھی سفیر نکالیں گے، پھر کوئی اور کرتا ہے تو اس کا بھی ہم سفیر نکالیں گے۔ کیا یہ کوئی پراپر حل ہے اس چیز کا؟ انہوں نے اس چیز کو، میرے خیال میں جو انہوں نے خطاب کیا نا، انہوں نے کسی قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، انہوں نے بلکہ قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنا ایک اوپینین دیا ہے کہ کس طرح سے اس کا کوئی پراپر اور مستقل حل نکالا جائے، نہ کہ اس کو ایک وقتی طور پہ جذبات میں آ کے ہم اس کا کر دیں۔ انہوں نے اس چیز کو بڑا انڈورس کیا اور بڑا اچھا لگا انہوں نے یہ جو انڈورسمنٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سب کا میں لیڈر بن کے میں اس کو لیڈ کرتا ہوں، میں اپنے ساتھ تمام مسلم ممالک کو ملاتا ہوں اور ایک تحریک چلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم چلائیں گے تحریک، اس بارے میں ایک تحریک چلاتا ہوں، پوری مسلم امہ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں اور اس کو لیڈ میں خود کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم دوبارہ سے یہ چیز پورا ایکا ہوگا، مقصد کیا تھا کہ جب ہمارا ایکا ہوگا، ہم ایک صف میں کھڑے ہوں گے، ہم سب اکٹھے ہوں گے، خاص طور پر مسلم ممالک، تو جب دوبارہ کوئی نہ کوئی، جب اب اول تو یورپ ایسی حرکت کرنے سے ڈرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوگا اب اگر وہ بالفرض کرتا بھی ہے تو ہم پورے مسلمان ممالک جو 56-57 مسلم ممالک ہیں، تو ہم اس چیز کا بائیکاٹ کریں گے، ہم انہیں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی لنک نہیں، ہم تجارت کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور اصولاً طور پر دیکھا جائے تو حل بنتا بھی یہی ہے۔ اب ہم ایک ملک ہیں جن کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، ہمارا ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہمارا آپس میں اتفاق نہیں، ہم زیادہ سے زیادہ سفیر کو نکال دیں گے، اس سے فرانس کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ خود بتائیں مجھے، آپ خود اس چیز کی کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا، اپنی رائے دیجیے گا۔ فرانس کا ابھی جو حالات ہمارے ملک میں ہے، دنگا فساد ہو رہا ہے، انارکی ہے، کیوس کا عالم ہے، کیا اس سے فرانس کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ اس نے شرارت کرنی تھی، کر دی، اس چیز کا اس کو کیا فرق پڑا؟ فرانس کو کوئی فرق پڑا؟ میکرون تو سکون سے نیند سو رہا ہے اپنی، اس کے تو حالات ویسے کہ ویسے ہیں، بالکل نارمل حالات ہیں، اس کی اکانومی بھی ویسے ہی ہے، اس کے ملکی حالات بھی ویسے ہی ہیں، کیا اس کو فرق پڑا کچھ؟ ہمارا مقصد تو اس کو روکنا ہے نا، اس کو فرق پڑے نا، اس کو آئندہ نہ کرنے کا کہنا ہے۔ تو کیا اس دفعہ اس سفیر نکال دینے سے کیا وہ رک جائے گا؟ کیا ایسے کرنے سے باقی ممالک یورپ کے رک جائیں گے؟ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں آزادی رائے، جو کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں آزادی رائے۔ آزادی رائے کی آڑ میں اگر ہم اس کو نکالتے ہیں تو وہ سمجھیں گے کہ آزادی رائے کی، ہماری جو آزادی رائے ہے اس کی فریڈم پہ بات کی گئی ہے، اس کی آزادی پہ بات کی ہے، دوسرا کوئی اور ملک کر دے گا، ہم اس کا سفیر نکال دیں گے۔ اسی طرح وہ سارا یورپ کرتا تو ہم سارے یورپ سے قطع تعلق کر لیں گے۔ 42 لاکھ پاکستانی وہاں پر مقیم ہیں، اچھا خاصا پیسہ بھیجتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ وہاں پہ جاتی ہے۔ آپ ایک دفعہ معاش کو سائڈ پر رکھ دیں،
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اس پہ ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہمارا یہ سٹیپ اس چیز کو روک دے گا؟ ہمیں تو وہ سٹیپ کرنا ہے نا جو اس چیز کو روک دے۔ تو کیا ہمارا فرانس کا سفیر نکال دینے سے وہ لوگ رک جائیں گے؟ یورپ والے رک جائیں گے؟ امریکہ والے رک جائیں گے؟ کیا وہ اس چیز کو نہیں کریں گے؟ دوبارہ سے نہیں ہوگی؟ کیا اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے، کوئی ضمانت ہے کہ دوبارہ وہ نہیں کریں گے؟ اس چیز کی ضمانت نہیں ہے۔ تو وہ جو حل بتا رہے ہیں وہ لانگ ٹرم حل ہے، عمران خان صاحب نے جو حل بتایا، اور وہ پراپر حل بنتا بھی وہی ہے۔ سوال اب یہ کہ انہوں نے یہ کیا، مذاکرات جو کیے، اب مذاکرات ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ حل قوم کے سامنے لیٹ کیوں پیش کیا؟ اگر وہ یہی بات پہلے کرتے تو ابھی تک جو دنگا فساد ہو رہا ہے تو میرے خیال میں یہ نہ ہوتا۔ یہ پہلے ہی اس کی قیادت کو بٹھا کے مذاکرات کیے جاتے۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کر رہے تھے، لیکن ان کا ہم مذاکرات بھی کر رہے تھے، انہوں نے اس کی دھرنے کی بھی کال دے دی، نچلے لیول پہ دھرنے کی بھی کال دے دی کہ لوگ بھی تیار رہے اور ہم مذاکرات بھی کر رہے تھے۔ اگر ان کو دیکھا جائے، انہوں نے خود کہا کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے تھے لیکن یہ نہیں سمجھ رہے تھے، ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی، تحریک لبیک والوں کو، یہ انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، نہ انہوں نے ہماری مجبوری سمجھی، نہ انہوں نے ہماری بات سمجھی۔ تو یہ چیز دیکھا جائے تو آپ خود سوچے گا کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے، اگر جو انہوں نے اس چیز کو ایجوکیٹ کی ہے، ان کو باقاعدہ طور پر ایک ٹیبل ٹاک پہ بٹھایا ہے، بات چیت کی ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ چیز کی ہے تحریک لبیک والوں نے، تو یہ انہوں نے زیادتی کی ہے، یہ انہوں نے کوئی عاشق رسول کا ثبوت نہیں دیا۔ اور انہوں نے ایک تو ہمارے ملک میں یہ بڑی چیز، ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ اس چیز کا کرائٹیریا سیٹ کر لیا ہوا ہے، ایک چیز کا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا ہوا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو ہم عاشق رسول ہیں، فرانس کے سفیر کو نہیں نکالتے تو ہم عاشق رسول نہیں ہیں۔ یہ بہت غلط چیز ہے، یہ ہمارا کرائٹیریا سیٹ ہو چکا ہے اس وقت، جو ہم نے کرائٹیریا سیٹ کر لیا ہے، اور کس نے کیا ہے یہ آپ لوگ خود بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ہمیں سوچنا یہ ہے، ابھی جو تیسرے دور کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں شیخ رشید صاحب بھی ہیں اور نور الحق بھی ہیں، وہ نور الحق قادری بھی ہیں، وہ بھی ہیں ان مذاکرات میں۔ تو اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا کہ ہمیں حل جو نکالنا ہے وہ پراپر مستقل حل ہونا چاہیے۔ کیا یہ جو حل، مقصد تو ایک ہے، انہوں نے خود عمران خان صاحب نے بتایا، تحریک لبیک کا بھی مقصد وہی ہے، عمران خان صاحب کا اور ان کی حکومت کا بھی مقصد وہی ہے، طریقہ کار دونوں کا الگ الگ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جذبات میں آ کے ہم اس کو بالفرض نکال دیتے تو اس کا کوئی پراپر حل نہیں ہے، وہ صرف ہم اپنی بڑھاس کو کم کریں گے، اس کا کوئی پراپر حل نہیں ہے۔ اس سے نہ انہوں نے باز آ جانا ہے۔ باز کس طرح سے آنا ہے؟ اگر پورے مسلم امہ اکٹھی ہو، ایک پیج پہ ہو، ایک ٹیبل پہ ہو، دوبارہ سے وہ کریں، ان کو خوف آئے دوبارہ کرنے سے کہ مسلم امہ کو نہیں چھیڑنا۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ لیڈرشپ سے ہوگا، وہ مسلم امہ کا ایکا ہوگا، ایک ساتھ ہوں گے تو وہ تب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں شیخ رشید صاحب جو دوبارہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب، ایک تو شیخ صاحب کے جو ان کی حویلی کا گھراؤ کیا گیا، اب تو نیوز میں آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ لال حویلی کو پورا مذاکرین نے گھراؤ کر لیا اور وہاں پہ اچھا خاصا احتجاج کیا جا رہا ہے اور جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے اچھا خاصا، اور پولیس نے روکنے کی کوشش بھی کی ہے ان کو۔ شیخ صاحب کل تک کہہ رہے تھے کہ مذاکرات نہیں کرنے، اس کے ساتھ تحریک لبیک کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ تو شیخ صاحب اب کس وجہ سے مذاکرات کر رہے ہیں آپ؟ یہی جو آپ نے مذاکرات اب کیے ہیں، یہی مذاکرات اگر آپ 2 دن 3 دن پہلے کر رہے ہوتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ اس طرح ملک میں انارکی نہیں ہوتی۔ آپ نے حالات پیدا کیے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں تو آپ کی مس مینجمنٹ ہے، ریاست کی مس مینجمنٹ ہے۔ یہ ریاست نے اچھے سے مینج چیزوں کو نہیں کیا، چیزوں کو ٹیکل نہیں کیا، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ وزیر داخلہ کی سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا۔ اب بھی تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں نا، یہی مذاکرات آپ پہلے کرتے، پہلے نہیں کیے آپ نے مذاکرات، ابھی بھی تو کیے ہیں نا۔ ابھی بھی آپ رات گئے تب اس وقت مذاکرات میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پر مذاکرات ہے، تحریک لبیک کی قیادت سے مذاکرات کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو پہلے کرنے چاہیے تھے۔ اگر آپ اتنے ہی کیپیبل اور سمجھدار بنتے ہیں، پیشن گوئیاں بڑی کر لیتے ہیں، لیکن ڈیسیجن لینا آپ کو نہیں آتا کہ کس وقت کون سا ڈیسیجن لینا ہے جو افیکٹولی آپ کا کام کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی جی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے، ابھی میں نے کل ہی اپنی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو بتایا کہ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چل رہا تھا کہ اس کا سول وار ان پاکستان، جس کا فائدہ کس نے اٹھایا ہے؟ ایک تو پی ایم ایل این والوں نے اٹھایا ہے، اور دوسرے نمبر سے اس سے بڑا فائدہ جو اٹھایا ہے وہ اٹھایا کس نے؟
انڈیا نے، جس کو عمران خان صاحب نے ایکسپوز بھی کیا ہے کہ کتنے ہزار ٹویٹ جو ہیں وہ انڈین کی طرف سے ہو رہی تھی کہ انڈیا میں آپس میں گروپوں کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تحریک لبیک والوں کے گروپ کو اور ان کا حکومت کے گروپ کو، حکومت اور تحریک لبیک کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو کل ہی ویڈیو میری دوسری چیک کیجئے گا، اس میں نے بالفرض پورے طور پر پورا پروف دیا ہے آپ کو کہ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انڈین ٹویٹ کر رہے ہیں، اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں سول وار کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ انتشار پھیلے، سبوٹاج کیا جائے ملک کو، ملک میں انارکی پیدا کی جائے، اور اس کا فائدہ اٹھایا انڈیا نے۔ سوچنا ہمیں خود پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ملک کے مفاد میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں، ملک کا مفاد کس میں ہے، یہ ہم سب لوگوں کو سوچنا ہوگا، خاص طور پر تحریک لبیک والوں کو سوچنا ہوگا کہ ملک کا مفاد کس چیز میں ہے۔ جذبات سے فائدہ نہیں اٹھانا، جذباتی ہو کے فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے ہوتے ہیں ٹھنڈے مزاج سے۔ تو آپ کو خود ٹھنڈے مزاج سے سوچنا ہوگا، آپ کو اپنی قیادت کو سمجھانا پڑے گا کہ فیصلے کس طرح سے ہوتے ہیں اور کیسے کیے جاتے ہیں، اور کون سا فیصلہ ملک کے مفاد کے لیے ضروری ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، مقصد آپ کا بھی وہی ہے، حکومت کا بھی وہی ہے، تو طریقہ کار بھی ایک ہی رکھنا پڑے گا آپ کو۔ آپ کا طریقہ کار تھوڑا سا جذباتی ہے، جذبات سے کام نہیں ہوتا۔ ہوپفلی جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند نہیں ہوگی، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔